الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے طلاق کے بارے میں سورہ بقرہ میں جو احکامات آئے ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے 3 آیتیں پڑھی ہیں، 228، 229 اور 230۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 3 آیتیں پڑھنے کے بعد طلاق کے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات عطا فرمائی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ خاص کر پاکستان کے حوالے سے یا آج کے مسلمان امت کے حوالے سے کہ کیا یہ ہدایات اور تعلیمات کیسی ہیں؟ سر جی، یہ نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہمارے معاشرے کا اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے کہ آئے روز بات بات پر طلاق ہو جاتی ہے، اور ان کا علم ہونا اتنا اشد ضروری ہے کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو پراپر ایک پروسیجر بنایا اس کے مطابق تمام یہ جو بھی طلاق کے یا نکاح کے اور تمام احکامات ہیں ان کو اللہ پورا آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ یہی انسانی معاشرے کی بہتری صرف اس میں ہے کہ ہر زندگی کے ہر پہلو میں، چاہے وہ نکاح ہو، طلاق ہو، مرنا ہو، جینا ہو، سب سے بہترین ہدایات اور تعلیمات خود اللہ تعالیٰ کی اس قرآن مجید میں ہے۔ اور یہ قرآن اور سنت ہمارے تمام مسائل کا بہترین حل ہے۔ آپ جو اس میں سب سے بڑی امت کی غفلت ہے کہ اس کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے، اور ہم خواہش نفس کے ساتھ کہیں سے کوئی چیز لیتے ہیں، کہیں سے کوئی چیز لیتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں معاشرہ کس تباہی، فساد اور بربادی سے کا سامنا ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح نوٹ کریں۔ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رب نے کتنا بڑا احسان کیا ہے اور کتنی بڑی احسان فراموشی ہے کہ اس ہدایت کو چھوڑ کر، ان احکامات کو چھوڑ کر جو ہمارے مسائل کا حل ہے، ہم اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہیں، اور اسی خواہش نفس کے نتیجے میں کبھی شادیوں میں ہندوؤں کی کچھ رسمیں ہیں، کچھ اس کی یورپ کی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ خواہش نفس کیسی بیماری ہے بھلا؟ کتنی مہلک بیماری ہے؟ جلدی بتائیں ام عبداللہ۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجائے اگر انسان اپنی خواہش نفس پہ چلتا ہے تو اس کا جرم کیا ہے بھلا؟ سر وہ سر جی وہ اللہ کا انکار کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے بہت بڑا نفس کو۔ اپنے نفس کو خدا بناتا ہے کیونکہ اس کا کہنا مانتا ہے، حالانکہ اس کے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا، اور جب خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے تو کس ضلالت اور کس گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تاریخ سامنے آپ کے، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو ہوا میں کی جا رہی ہوں، یہ آج انسانی معاشرہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ان چیزوں پر غور کیجئے، قرآن پڑھیے، سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اب میں آپ کے سامنے آیت نمبر 231 پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں، ذرا دیکھیں کہ قرآن نے ان مسائل کو کس طرح حل فرمایا ہے جو شادی، بیاہ، طلاق وغیرہ کے ساتھ متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب بھی تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو تو ان کی عدت پوری ہونے کو، جب ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے۔ اب میں نے طلاق کس طرح، صحیح طلاق کا طریقہ کیا ہے اور عدت کیا ہے،
عدت وہ ڈیوریشن ہے جس میں عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. اس عدت کی ایک شادی شدہ عورت کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے. ایک عام عورت جو اس کی 4 مہینے 10 دن ہے، اور جو اس کو بغیر میاں رخصتی کے پہلے طلاق ہو جائے تو وہ اس کی کوئی عدت نہیں ہے. یہ سب چیزیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں. اب یہاں حکم دیا جا رہا ہے، دیکھیں کہ یہ ان احکام پر عمل کریں نا تو معاشرے میں یہ جو فساد، لڑائیاں، جھگڑے، تباہیاں، اس سے بچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو پھر کیا کرو؟ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو. بھلے طریقے سے روک کب تک روک سکتے ہیں بھلا؟ جلدی بتائیں. عدت تک. 2 طلاق تک. 2 طلاق دینے کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں. دوسرے طلاق کے دوران آپ کر سکتے ہیں. بات کو سمجھیے. اچھا، ایک ٹکڑا چھوڑ دیا ہے فلا تعذلوہن ان کہنا ازواجہن، یہ رہ گیا. وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اس کے بعد کیا چھوڑ دیا ہے؟ میں نے پڑھا فَامْسِكُوهُنَّ فلا بِمَعْرُوفٍ. تعذلوہن ان کہنا ازواجہن. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں قرآن سے یہ ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک پڑھ رہے ہیں نہیں سر. نہیں آپ صحیح بالکل پڑھ رہے ہیں سر، آپ نے تو یہ پڑھا ہی نہیں ابھی. تو پتہ نہیں یہ کہاں سے. آپ صحیح پڑھ رہے ہیں، آپ نے یہ ابھی قرآن پڑھا ہی پاک سے. نہیں، انہوں نے ابھی پڑھا ہی نہیں، سارا بھی اس جگہ پہ پہنچے ہی نہیں ہے، پہلی صرف ہاں میں نا، ٹکڑے بالکل. کر کے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ ٹھیک پہلا ٹکڑا کیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہے دوسرا. ذرا مہربانی کیا کریں، آپ آگے نہ چلیں. آپ قرآن سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر طالب علم پہلے قرآن کا اتنا آیت کا حصہ پڑھے جس سے اس کو بات کلیئر ہو جائے، اس کے بعد آگے چلے. یہی میں طریقہ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ اگر میں پوری آیت پڑھ دوں اور اس کے ایک ساتھ ترجمہ کروں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو ہر آیت کا ٹکڑے کر لیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، اور وہی آپ کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے. لہذا میں نے جو آپ کے سامنے پڑھا ہے 231 میں، اور 231 میں آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے، اور یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے اس میں سب سے پہلے کہ اگر تم طلاق دو اپنی عورتوں کو اور وہ اپنے عدت کے پیریڈ ختم ہونے سے پہلے ختم ہوگا تو آپ ان کو روک نہیں سکیں گے، کیونکہ تیسری طلاق دے دی، ختم ہو گیا. اب وہ عورت اور مرد کی جدائی ہمیشہ کے لیے ہو گئی. لیکن 2 طلاق کے بعد آپ اس کو روک سکتے ہیں رجوع کر کے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ رجوع کر کے روک لے. او سرحوہن بمعروف، یا ان کو بہترین طریقے سے، معروف طریقے سے ان کو رخصت کر دو. یہ رخصت کب کریں گے آپ؟ جب آپ نے تیسری طلاق دے دی تو اب آپ نے کی مکمل علیحدگی ہو گئی، اور 2 طلاق تک جو ہے آپ نے ان کو رجوع کر سکتے تھے. تیسری طلاق دینے کے بعد اب وہ عورت اور مرد میں علیحدگی ہو جائے گی. اور وہاں بھی فرمایا وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. کتنی زبردست بات ہے کہ یا تو بھلے طریقے سے رخصت کر دو، تو جب رخصت بھی کرنا ہے تو وہاں بھی بھلے طریقے سے، شریفانہ طریقے سے، ایسے طریقے سے کہ دلوں میں جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں وہ کم سے کم ہوں. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. کتنی زبردست بات فرمائی گئی ہے. اور میں ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی. اب بتائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے دی ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارے گا تو ساری اس کو بھلائیاں اللہ تعالیٰ بعد میں عطا فرمائے گا.
لہذا پہلے تو یا تو ان کو روک لو، 2 طلاق کے بعد رجوع کر لو، اور میاں بھی اپنی اصلاح کر لے، بیوی بھی اپنی اصلاح کر لے، تاکہ خاندان انٹیکٹ رہے اور آئندہ کوئی بدمزگیاں نہ ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ کا تشریح، اور سرحوهن بمعروف، اگر تیسری طلاق آپ نے دے دی ہے تو اس کے بعد اس کو بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اور تیسری بات فرمائی وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور ان کو اس لیے نہ روکے رکھو کہ تمہیں اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرنی ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اصلاحی اقدامات کی طرف انسانوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ حرکت کرے گا کہ نمبر 1 اوپر پھر واپس جائیں، معروف طریقے سے نہیں روکے گا بلکہ اس کو تکلیفیں دے گا، یا اس کو رخصت نہیں کرے گا، اس کے لیے رکاوٹیں ڈالے گا، یا اس کو روکے گا تکلیف دینے کے لیے، تو یہ 3 کام جو کرے گا، من یفعل ذالک، جو کوئی یہ کام کرے، فقد ظلم نفسہ، تو اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا۔ اس ظلم کا سب سے پہلا کیا مقصد ہے کہ اس کیوں ظلم کیا؟ کیا ظلم کیا اس نے؟ اس نے اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا۔ اللہ کے احکامات کو ٹھکرا کر وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوگا، کیونکہ اللہ کی رحمتوں سے وہ فارغ ہو گیا۔ بات کو سمجھیں، اللہ نے عقل دی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق مت بناؤ۔ یہ آیات اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ اگر آپ یہ قرآن کی اس آیت میں کیا معنی ہوگا آیات اللہ کا؟ کوئی سر جو یہ پیچھے احکامات اور یہ حدود ناپس کی، احکامات الہی، ہاں، ہدایات اور احکامات الہی، صاف اس کا یہ آیات اللہ کا مطلب ہے یہاں پر۔ ان کو مذاق مت بناؤ۔ کسی چیز کو مذاق بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ اس کو سمجھنا، نہ اس پہ عمل کرنا، اور ویسے ہی اس کو ٹالتے رہنا۔ اب اللہ تعالیٰ یاد کراتا ہے انسان کو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ کو جس سے اس نے میں پورا پڑھ لوں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَعِظُكُمْ بِهِ، یہ پورا آپ دیکھیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، ذرا یاد تو کرو، مت بھولو، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں بے شمار ہیں۔ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا، اس نے ہمیں اس دین کو قبول، اہل ایمان بنایا، ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، پھر اس نے ہمیں مالی جانی پتہ نہیں کیا کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں دیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ ذرا غور فرمائیں۔ اس کے بعد وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، اور وہ چیز جو اس نے تمہیں عطا فرمائی کتاب اور حکمت کی شکل میں تم پر نازل کی، يَعِظُكُمْ بِهِ، اور یہ ہے وہ جس کی سے اللہ تعالیٰ آپ کو نصیحت فرماتے ہیں۔ تو ان ساری نعمتوں کا تقاضا کیا تھا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ ہے ساری نعمتوں کا تقاضا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرو، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، یہ تقوی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اب اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے، تنبیہ، وعید دے رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اچھی طرح کان کھول کے سن لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ اللہ نے کیوں کہا؟ اس پیچھے ٹیکسٹ سے ذرا جوڑ کے بتائیں مجھے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اچھی طرح سن لو کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟
کہ اللہ کے حکم پہ چلو گے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ کی کیا نافرمانی بات کر کرو رہے گے۔ ہیں؟ میں آج کے بیچ میں کہہ رہا ہوں، آپ جنرل بات کر رہے ہیں۔ سر یہ نہیں کہ اگر یہ اللہ بڑے غور سے سنیں، اگر یہ ساری باتیں جو پیچھے بتا رہی ہیں، اگر تم ان پر عمل نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ کو علم ہے، جب اس کے پاس پہنچو گے تمہیں ضرور سزا دے گا۔ یہ ترجمہ سمجھیں، یہ آیت کے اندر رہ کے سمجھیں۔ اس مرد اور اس عورت کو اگر وہ ان ہدایات پر عمل نہیں کرتی تو یہ اچھی طرح سمجھ لے کہ رب کو سب پتہ ہے، اس کی نیت کا، اس کے عمل کا، اس کے کرتوتوں کا۔ یہ وارننگ ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے احکامات کی پابندی نہ کریں، اور یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ان حالات میں اللہ کے ان احکامات پر اللہ کے حکم ہونے کی وجہ سے پابندی کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کی تائید اور نصرت کرے گا۔ بات کو سمجھیں اچھی طرح۔ کوئی سوال آیت 231 کے بارے میں؟ اب دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کس حکمت اور کس دانشمندی سے ہمیں ان مسائل سے نبرد ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت اور تعلیمات دے رہا ہے۔ جلدی سے پڑھیے، اگر کوئی سوال ہے تو کریے، ورنہ آگے چلتے ہیں۔ 2 منٹ ہیں آپ کے پاس۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ آپ ذرا آگے دیکھیں، بڑے غور سے دیکھیں، آیت کے اندر رہیے، غور کیجئے اور سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ان مشکل مسائل میں کیا حل بتایا ہے۔ آیت 232 میں فرمایا وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، فَلَا تَعْدِلُوهُنَّ، ان کو مت مانے بنو، ان کے راستے میں مت رکاوٹیں ڈالو، اَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے دیگر جو بھی کوئی ان کا وہ ہے زوج، اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب ان کے درمیان اچھے طریقے سے یہ شادی کا مسئلہ طے پا جائے۔ اب آپ دیکھ لیں، وہ عورت جو مطلقہ ہے، جس کو طلاق ہو گئی ہے، اس کا سابقہ خاوند کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، اور اس عورت کو جہاں اس کی نیا نکاح ہونے جا رہا ہے اس نکاح میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔ آپ کی عدالتوں میں ابھی ایک ریسنٹ کیس چل رہا ہے، ذرا دیکھ لیں حکومت کیا کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، وہ شخص کیا کر رہا ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور کتنا فساد پورے ملک میں عدالتیں اس گند کو اور بھی اپنے اوپر لپیٹ رہی ہیں، کیونکہ ججز کو آخرت کا اور اللہ تعالیٰ کی دربار میں حاضری کا کوئی ڈر نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آگے فرمایا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے ہو۔ تو یہ ان حرکات سے بچنا اور ان پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ جلدی بتائیں کیوں ضروری ہے؟ تاکہ امن و سلامتی رہے اور دین اسلام کی احکامات پورے اٹھے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ، آپ آیت سے باہر چلے جاتے ہیں۔ سر جی ذالکم ازکی لکم اطہار، اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم ایمان اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ اس نصیحت پر عمل کرو۔ پتہ نہیں قرآن کو آپ نے کیا بنا رکھا ہے، جب بھی بات آتی ہے ادھر کی ادھر لگا دیتے ہیں، ادھر کی ادھر۔ بھئی اللہ کہہ رہا ہے کہ ذالک یعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص پر لازم ہے جو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ اس نصیحت پر عمل کرے، ورنہ اگر یہ عمل نہیں کر رہا تو کیا مسئلہ ہے اس کا؟
اس کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے کیونکہ اس کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا، نہ آخرت پر ایمان ہے کہ جس کے محاسبے کے خوف سے وہ برائی سے بچ جائے۔ ایک ایک آیت کے اندر معنوں کا سمندر ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عقل دی ہے وہ اس عقل کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرے۔ میں سوال آپ کو آیت کے بارے میں کہتا ہوں، آپ دور سے لا کے اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں ذالک ازکی لکم، یہ تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہے، وہ طاہرن، اور یہ بڑا ہی طریقہ شائستہ اور پاکیزہ ہے۔ کیوں؟ آپ اپنا آپ سے کم غضب رکھیں، آپ اس خاتون کو جس کو طلاق دے دی ہے چھوڑ دیں، اللہ پر، وہ اللہ جانے وہ جانے۔ آپ اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھیں، جو حکم دے رہا ہے اس کو مکمل کریں، اور اگر آپ یہ کریں گے پھر آپ کو دلی سکون ہوگا۔ اگر آپ اس کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے آپ بھی پریشان، اور مستقل پرابلم آپ کو رہے گی۔ تو بہترین زندگی کے لیے، ازکا اور اطہر کے لیے، آپ کو اللہ کے ان احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ آج آپ دیکھ لیں معاشرے میں جب یہ ہو رہا ہے تو کتنا پریشانی ہے، عدالتیں حرام زادی خود پریشان، میاں والے پریشان، لڑکی والے پریشان، کیونکہ اللہ کے احکام کی نافرمانی ہوئی۔ اچھا، اگلی بات بڑے غور سے سنیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آیت کے اندر بتائیے کیا مطلب ہے اس آیت کے اندر، اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے؟ جلدی بتائیں۔ بڑی سادہ بات ہے، قرآن کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو انسانی سمجھ سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو احکام دے رہا ہے طلاق کے بارے میں، اور متعلقہ عورت کے بارے میں، اور مرد کو ہدایات دے رہا ہے، یہ وہ اللہ دے رہا ہے۔ کون سا اللہ؟ جو جانتا ہے، جس کا علم کا وسیع سمندر، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں، حال ماضی کی، وہ حکم دے رہا ہے اور تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ اگر تمہیں کچھ پتہ ہوتا، تمہیں اللہ کے احکامات پر چلتے تو شاید یہ نوبت بھی نہ آتی۔ تو واللہ یعلم، اللہ سب جانتا ہے، اس لیے اس نے یہ حکم دیا ہے۔ وانتم لا تعلمون، تم کچھ بھی نہیں جانتے، اس لیے چپ کر کے اللہ کے احکام پر عمل کرو۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنی اعلیٰ بات ہے۔ اللہ کی صفت لا کے بات کو پوری طرح کھول دیا۔ کوئی سوال آیت 232 کے بارے میں؟ شاباش۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، سر ایک چھوٹی سی آپ سے وہ چاہیے تھی کلیریفیکیشن۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھیں جیسے اب ایک طلاق ہو گئی نا، ایک طلاق دے دی شوہر نے اور عدت کا زمانہ بھی گزر گیا، وہ تو اور وہ ہو گئی، عدت کا زمانہ ہو گزر گئی، گیا، دیکھیں نا۔ وہ سر جی جی جی، اب وہ دوسری طلاق نہیں دے رہا، اور دیکھیے اس میں جی ایک منٹ، آپ کا مسئلہ، آپ کی جو بات فرما رہے ہیں، میں پہلے سوال کو کلیئر کر لیتا ہوں۔ ایک شخص نے طلاق دے دی اور پھر اس نے اسی طلاق کے ساتھ عورت نے عدت بھی گزار دی، ٹھیک ہے؟ تو جی مسئلہ سر، یہ مسئلہ ہے کہ اب اس کو طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ عدت گزرنے کے بعد اگر اس نے، تو وہ طلاق ہو گئی ہے عدت گزرنے کے بعد۔ اب اس کو ایک آپشن ہے، اگر بیوی چاہے، میاں دونوں چاہیں، وہ نیا مہر کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ رجوع تو اسی وقت کر سکتا تھا کہ پہلی طلاق پہلے توہر میں دی اور اس نے دوسرے توہر سے پہلے اس رجوع کر لیا، یا ٹھیک ہے سر۔ اس نے دوسرے توہر میں دوسری طلاق دی، پھر بھی رجوع کر سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں کر سکتا۔
اب سوال کلیئر ہے آپ کی بات؟ جی سر، مطلب یہ کہ وہ 3 توہر جب گزر گئے تو اس کے بعد وہ عورت جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے دوسرا کسی اور سے. بالکل، وہ اب آزاد ہے، لیکن ایک آپشن ان دونوں کے لیے ہے کہ یہ نئے مہر کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں بشرطے کہ ایک طلاق دی ہو اور عدت گزرنے دی ہو، علادگی ہو گئی. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. جی سر، ٹھیک. اچھا، ایک اور بات. اب باقی زمانے میں جب اس نے یہ حرکت کی، دوبارہ شادی ہوئی، تو اس کے پاس اب 2 طلاق کا آپشن ہے، کیونکہ ایک طلاق کا آپشن وہ استعمال کر چکا ہے. بات کلیئر ہے؟ جی سر. جی. اچھا، جتنے سوال کریں تاکہ یہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو، آپ خود بھی کلیئر ہوں، آپ دیگر لوگوں کو جو اس سے متعلق ہیں ان کو بھی کلیئر کریں، اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو کلیئر کریں. سر یہ مائک کھلا ہوا، یہ سعدیہ صاحبہ کا. خدا کے لیے یہ دیکھیں کتنے لوگ شامل ہوتا ہے، ان کو نہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے مائک کھلے ہوئے ہیں، اور آپ بھی بار بار بولتے ہیں لیکن کوئی نہیں سنتا ہے. میڈم مائک بند کریں، دیکھیں آپ کتنی بڑی شکایت آ رہی ہے. اب آ جائیے آیت نمبر 233 پہ. ایک ایک آیت قرآن کو پڑھیں، سمجھیں. خدا کے لیے بڑی اللہ تعالیٰ کی پر حکمت ہدایتیں، نصیحتیں اور احکام ہیں. اب سنیں، اب مسئلہ کیا ہے یہاں آیت 233 سے پہلے رضاعت کے متعلق. رضاعت کہتے ہیں دودھ پلوانے. اب عورت کو طلاق ہو گئی، اور طلاق ہوئی جبکہ وہ تھی حاملہ، تو ڈیلیوری ہو ہونے تک تو عدت ہے. اب ڈیلیوری کے بعد اگر بچے کی دودھ پلانے کی احکامات کیا ہے ربانی، وہ ذرا غور سے سنیے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. جو باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے، تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. یعنی یہ متعلقہ عورت کے بارے میں ہے، وہ حاملہ تھی، بچہ پیدا ہو گیا، تو اگر یہ بات کہ باپ راضی ہو کہ اولاد پوری مدت کے لیے دودھ پلائیں، تو مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. کتنی بڑی بات ہے کہ وہ عورت جس کا بچہ ہے 2 سال وہ بچہ اس کے ساتھ رہے گا، وہ اس کو دودھ پلائے گی، اور یہ کم از کم اس بچے کا بھی حق پورا ہوگا، اور ماں کی محبت اور ماں کی ممتا بھی جو ہے وہ اطمینان اور سکون پائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا تجویز. کیا اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ مستحسن ہے؟ اگر نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. آگے فرمایا اگر یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے میاں بیوی میں، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اس کے بعد کیا ہے کہ مگر کسی پر ہاں، اس صورت میں بچے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا دینا ہوگا. اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا دینا ہوگا. اس خاتون کو جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، متعلقہ ہے، تو باپ کا فرض ہے کہ اس کو کھانا پینا اور اس کے اخراجات برداشت کرے. ذرا نوٹ فرمائیں کتنی عدل کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں اصول ہے، یہ اصول ہے، اس اصول کو سمجھیے. لا نکلف نفسا الا وسعها. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون سامنے آ گیا، اور وہ قانون کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی وسعت سے بڑھ کر اس پر بار نہیں ڈالتا. جو بھی آزمائش آتی ہے وہ انسان کے لیے قابل برداشت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ بڑے انصاف والے ہیں، وہ آزمائش میں بھی کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے جو اس کی وسعت سے باہر ہو، جو اس کو برداشت نہ کر سکے. اتنی لاجواب باتیں جو ہمیں علم میں نہیں ہیں، جو ہم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد. دیکھیں طلاق کے بارے میں احکامات، اب دودھ پلانے کے بارے میں احکامات. اب آگے سنیں. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ
وَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا أَنْ سر جی یہ رہ گیا لا تضار والدۃ بولدیہا. جی یہ رہ گئی ہے جزاک اللہ لا تضار والدۃ بولدہا، بچے کی وجہ سے عورت کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے کہ اس کو کھانا نہیں دے رہے، اس کو ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، جیسی بھی وہ رہ رہی ہے اس کی رہائش، اس کا کھانا پینا پوری طرح اسے کوئی تکلیف پہنچائے بغیر ادا کر. ولا مولود بہ ولدہ، اور نہ بچے کو اس کی والدہ کی وجہ سے. آپ دیکھ لیں کتنے اللہ کے احکامات اگر ہم عمل کریں، ان حالات میں بھی طلاق ہو جائے تو کس قدر احکامات ہیں. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اگر کوئی وارث ہے تو اس پر بھی یہ سب چیزیں لازم ہیں. فرض کیجئے لڑکا مر گیا ہے، میاں جو ہے جس نے طلاق وہ مر گیا، تو اس کے باپ کے پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ عورت دودھ پلائے تو اس کے ساتھ یہ سارے اچھے سلوک کرے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اور اگر وہ اس بات پر ایگری کر لیں کہ دودھ چھڑانا ہے، یہ ایگری کر لیں. وَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا أَنْ، یہ لفظ میرے پاس ذرا مٹا ہوا کیا ہے آگے لفظ؟ فصالا ان تراد منہما وتشاور. انفراد منہما، اور اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ بچے کے کہ باہمی مشورے سے کہ دودھ چھوڑنا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. وَتُشَاوِرُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، کہ اس میں پھر ان کے لیے کوئی مذائقہ نہیں کہ یہ عمل وہ کر سکتے ہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم یہ ارادہ کرو أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، تو اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے سے اس کو ادا کرو. یہ بچے کے لیے صحت کے لیے بھی بہتر ہے کہ آپ معروف طریقے سے اس سے جو طے پایا ہے وہ ادا کرتے رہیں، تاکہ وہ بچے کو ٹھیک ٹھاک دودھ پلوائے اور اس کی حفاظت کا خیال رکھے. آگے دیکھیں کس قدر وہ جملہ جو انسان کو چونکا دیتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے. یہ جو اوپر احکام دیے گئے ہیں ان کو من و ان پوری روح کے ساتھ بجا لو. وَاعْلَمُوا، اور سن لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو بھی عمل تم کر رہے ہو اللہ اس کو پوری طرح دیکھ رہا ہے. اب یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر عمل کرتے ہوئے وہ کام کریں جو اللہ نے حکم دی ہے، اور بربادی اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا گڑبڑ کریں، اور جب اس کے پاس پہنچیں گے تو ان کو لگ پتہ جائے گا. کوئی سوال آیت 233 کے بارے میں؟ ذرا غور فرمائیں کہ رب نے کس طرح ہر چیز کا، ہر مشکل کو نکلنے آسانی کے لیے پیدا کی ہے، اور ایسا حکم دیا ہے کہ جو اس میں پھر جی یہاں پر ارادہ فصالا ان تراد منہما، یہ ارادے میں وہ شخص آئے گا جس نے طلاق دی، اور وہ عورت آئے گی جو دودھ پلا رہی ہے طلاق یافتہ. دیکھیں وَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، کہ جو دودھ پلوانے کا کام ہے وہ کسی دوسری عورت سے کرانا چاہتے ہیں، اس بیوی سے نہیں کرانا چاہتے، یہ بھی ٹھیک ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں آزادی ہے، لیکن اس میں جو خاص بات سامنے رکھی جائے گی، اس عورت کو بھی جس کو طلاق ہوئی اس کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، نہ بچے کو نقصان پہنچایا گا دودھ پلانے کے بعد. اور اگر وہ عورت پلائے گی تو اس کا خرچہ بھی اس طلاق دینے والے مرد کے ذمے ہے سارا اس دودھ پلانے کے دوران. اور اگر وہ کسی عورت سے پلوانا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کا معاوضہ ٹھیک ٹھاک اس کو ادا کریں. اب بات سمجھ آ گئی؟ نہیں سر جی، میں یہ نہیں پوچھ رہی، پچھلا پوچھ رہی ہوں.
فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر وہ دونوں چاہیں تو یہ کس وقت کس ٹائم پیریڈ کے اوپر وہ دونوں چاہیں؟ 2 سال کو تو اور اللہ نے کمال مقرر کرتے ہیں آپ. یہ رضاعت کی بات ہے، دودھ پلوانے کی بات ہے. اس پہ راضی ہو جائیں کہ یا تو دو آپشن ہیں ان کے پاس. چاہے تو وہ عورت دودھ پلائے 2 سال جس کو طلاق ہو گئی ہے، ایک تو یہ ہے آپشن. دوسرا آپشن یہ ہے کہ نہیں، اس سے دودھ نہیں پلوانا، آپ نے کسی دوسری عورت سے پلوانا ہے، تو پھر یہ دوسرا آپشن ہے. دونوں آپ کے لیے کھلے ہیں، لیکن عدل دونوں میں ضروری ہے. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے سر، جی سمجھ آیا. سر جی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کس طرح کھول کھول کے بتا رہے اور ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے. اب جو اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ بچہ چھین کے لے جاتے ہیں ماؤں سے، اور اس چیز کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے کہ کتنی حق تلفی بچے کی ہو رہی ہے. لیکن آپ بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح باریک بینی سے مسائل کو کھول کھول کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. ہم ہیں کہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. جب ہم توجہ نہیں دیتے تو اس کے پھر اثرات، برے اثرات بھی تو اللہ کی نافرمانی کے ہم اس دنیا میں بھی بھگت رہے ہیں اور آخرت میں الگ بھگتے ہیں. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، وہ اوپر کا ان اللہ واللہ بما تعملون خبیر. ذرا غور فرمائیں، ہر آیت کے بعد یہ بتایا کہ بندو جس اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے اس کے ساتھ ٹھیک ٹھیک چلو. بے شک سبحان اللہ. یہ چیزیں نوٹ کریں. یہ قرآن کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں جما دیتی ہیں کہ میں اگر دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں اور وہ راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں جس میں کامیابی ہے، جس میں آسانیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے. اب سنیں کتنا کھول کے بتایا ہے. آیت 234 دیکھیں، والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، وہ یذرون ازواجا، اور اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں. یعنی میاں مر گیا، بیوی زندہ ہے. یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، وہ 4 مہینے اور 10 دن جو ہے وہ انتظار کریں. یعنی شادی 4 مہینے 10 دن نہ کریں تاکہ سارے معاملات کلیئر ہو جائیں، وہ سوگ بھی منا لیں، اگر حاملہ ہیں تو وہ بھی بات کلیئر ہو جائے. اور فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی عدت پوری کر چکیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں، فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِمَعْرُوف، جو وہ خواتین معروف طریقے سے کریں. یعنی اب آپ نے ان کو آزادی دے دی، 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد اب جو بھی کو کرنا چاہیں، دوسرا نکاح کسی سے کرنا چاہیں، جو بھی کرنا چاہیں، ان میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو خاندان اجڑ جاتے ہیں، دشمنیاں، پتہ نہیں کیا کیا. کیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اس مسئلے کا کتنا بہترین حل پیش کیا ہے. ذرا نوٹ فرمائیں. پھر بات دھمکی دیکھیں، واللہ بما تعملون خبیر، ہوش میں رہنا، جو تم کر رہے ہو نا وہ اللہ کو سب پتہ ہے. اگر اللہ کے احکامات کے مطابق کر رہے ہو تمہارے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے. اور اگر اس کے حکموں کے خلاف کر رہے ہو تو یاد رکھو تم نے اس کے پاس پیش ہونا ہے اور اس کو سب پتہ ہے. کوئی سوال آیت نمبر 234 کے بارے میں؟ اچھا، اب آیت نمبر 235 ذرا دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمارے جذبات کا خیال رکھا ہے. ذرا نوٹ فرمائیں. 235 پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، فی ما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، زمانہ عدت میں. یعنی بات کس کی ہو رہی ہے؟ زمانہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں. اب یہ خاتون
کیونکہ متعلقہ ہو گئی ہے، لہذا اس کے بارے میں اگر آپ کے دل میں کوئی ارادہ ہے تو اس کو اشارے کنائے میں بتا دیں. وہ کھلی پیغام رسانی نہیں ہونی چاہیے تاکہ اس عورت کو بھی سکون ہو جائے اور آپ کا پیغام انڈائریکٹلی اس کو پہنچ جائے. تو یہ اس کی اجازت ہے، لیکن کھلی منگنیاں اور یہ بالکل سختی سے منع ہے. علم اللہ ہو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ انسانی جذبات ہیں نا، تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ یہ عورت اچھی نیک عورت تھی، یہ فارغ ہو گئی ہے تو میں اس کو چپکے سے ایک پیغام بتا دوں، بھیج دوں. علم اللہ، اللہ کو معلوم تھا، انکم ستذکرونہن، کہ تم ان سے ضرور ذکر کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن ان سے اعلانیہ کوئی وعدہ مت کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں یہ ہے کہ تم ایک بھلی بات کہہ سکتے ہو. یعنی اس عورت تک اپنا پیغام پہنچا کر چپکے سے اگریمنٹ لے لو، لیکن کوئی اس پہ اعلان، کوئی دعائے خیر، کوئی فنکشن ہرگز نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کی عدت پوری ہونے کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوگی. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور تم عید کا نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. دیکھا آپ نے کہ کس قدر، تاکہ جس مرد نے طلاق دی ہے وہ کوئی گڑبڑ نہ کرے، رکاوٹ نہ ڈالے، اور یہ عورت کوئی ایسی حرکت نہ کرے اپنی عدت کے دوران. کوئی اگر پیغام بھیجتا ہے، اس کو یہ چیز پسند ہے، تو وہ ایک چپکے سے اس کا اپنے دلوں میں ایگریمنٹ شروع ہو گیا، لیکن نکاح ہوگا عدت پوری ہونے کے بعد. آپ دیکھ لیں کس قدر ہر چیز کا انسانی جذبات کا خیال رکھتا ہے. اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا، دھمکی دیکھیں، خوب جان لو، ان اللہ یعلم فی انفسکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دلوں کا کیا حال ہے. فَاحْذَرُوهُ، اس سے ڈرو، کیونکہ تم نے بالآخر اسی معاملے کو اس کی عدالت میں پیش ہونا ہے. ڈرو. وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، ان اللہ غفور الحلیم، غفور حلیم، کہ اللہ بخشنے والا ہے. کن کو بخشتا ہے؟ جو غلطی کر کے سچی توبہ کر لے. حلیم، وہ بڑا بردبار ہے، وہ مہلت دیتا ہے انسان کو کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو سے باز آ جائے اور توبہ کر لے تاکہ اس کو معاف کر دے. لیکن اگر پھر بھی باز نہیں آتا، پھر جان لو کہ وہ بڑا شدید العقاب ہے. کوئی سوال آیت 235 کے بارے میں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ. سر یہ تھوڑی سی میں اس کی پلیز آپ وضاحت کر دیں کہ اس میں اگر ایک عورت ہے وہ بیوہ ہو جاتی ہے، اس کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن بتائی گئی ہے، اور ایک وہ عورت جو جس کو طلاق ہو جاتی ہے وہ 3 مہینے، تو سر اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ اگر سوچیں نا تو حکمت آپ کو بالکل سمجھ آ جاتی ہے. پہلی طلاق جو 3 مہینے 3 قروء ہے، اس میں یہ ہے کہ عورت اگر حاملہ ہے تو وہ کلیئر ہو جائے گا. اگر تو دونوں کیسز میں اگر حاملہ ہے تو پھر اس بچہ جو پیدا ہوگا وہ کس کا بچہ ہے وہ بھی اسٹیبلش ہو جائے گا، اس کے حقوق وراثت میں محفوظ ہو جائیں گے. اب دوسرا کیس جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ طلاق جو 4 مہینے 10 دن ہے، اس میں سوگ بھی شامل ہے اور وہ حاملہ ہونے والا بھی شامل ہے، لہٰذا یہ ہے اس میں حکمت. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی سر، جزاک اللہ. اچھا، میں اور آپ سنیں میری بات، میں اور آپ اہل ایمان سب اللہ کے فیصلے میں حکمت ہے، چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم اس کو مان کے اس کے ماننے کا حق ادا کریں. بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ. اب آ جائیں، اگر 236 کلیئر ہے تو 237 پہ آ جائیں. کتنے آپ دیکھیں، اللہ ایک بات یاد رکھیں، جتنے بھی احکامات آئے ہیں نا،
فیملی لائف کے بارے میں سب سے زیادہ احکامات ہیں. یہ سارے فیملی لائف کے بارے میں، اور اگلی سورۃ طلاق جو ہم نے پڑھنی ہے وہ پوری کی پوری اسی پر مضمون پر ہے. اور میں نے کل آپ کو حدیث سے طلاق کے بارے میں ساری بھیج دی ہیں. کتاب مل گئی ہے نا آپ کو، کتاب الطلاق؟ جی سر، جی 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 سر جی سر. جی سر سر یہ ذرا تھوڑی اس کی طرف وضاحت کر دیں. ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ. اچھا، اگر آپ کی اس عورت سے شادی کا دل میں تھا تو اللہ کو یہ پتہ ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے جذبات کیا ہیں. ان جذبات کے لیے جائز راستہ بھی اللہ نے پرووائڈ کر دیا کہ آپ ان کو انڈائریکٹلی پیغام بھیج کے اور آپ ان سے یہ ایگریمنٹ بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ سب چھپ چھپا کے ہونا چاہیے. اب بات سمجھ آ گئی؟ جلدی بتائیں. جی سر، جزاک اللہ. میں آپ کے بات کا انتظار کرتا ہوں، وقت ضائع ہوتا ہے. اچھا، اب آ جائیں. ہم نے 236 پڑھ لی، اب 237 پر آ جائیں. نہیں سر جی، 236 پڑھنی ہے. 236 پڑھنی ہے ابھی. اچھا ٹھیک ہے، سنیں غور سے سنیں. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن. تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم کسی عورت کو طلاق دو جس کو آپ نے چھوا نہیں ہے، جس سے کوئی علاجگی نہیں ہوئی. اور او تقرضوا لہن فریضہ، یا آپ نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا ہے. یعنی دیکھیں، ایک بات تو یاد رکھیں کہ ان حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ طلاق دینا. کیوں؟ طلاق آپ کو دینے سے پہلے جب شادی کی تھی تو سوچ سمجھ کے عورت کی سلیکشن ایسی کرتے. یہ اللہ کے رسول نے جو حدیث بتائی ہے، میں نے 4 اس کے آپ کو بتا دی ہیں کہ 4 وجہ سے انسان شادی کرتا ہے. وہ تفصیلات بتا چکا ہوں کئی دفعہ. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ بتا دیا کہ گناہ تو نہیں ہے، آپ طلاق دے سکتے ہیں. اگر آپ نے طلاق دے دیا اور آپ نے کوئی علاجگی ہو گئی، آپ نے اس عورت کو رخصتی ہوئی نہیں، کوئی خلوت ہوئی نہیں ہے، اور آپ نے اس کے لیے جو ہے وہ مہر مقرر کیا تھا. وَمَتِّعُوهُنَّ، تو اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے. دیکھیں، آپ نے کوئی وہ رخصتی ہوئی نہیں ہے، پھر بھی ایک احسان کا رویہ. یہ احسان کا رویہ کس بات کا تقاضا ہے انسان سے؟ بلا کیوں انسان سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ پھر بھی تم کچھ نہ کچھ دو؟ کیوں؟ جی جو جلدی بتائیں. دل آزاری ہوئی ہے اس کی وہ تھوڑا سا قوام ہو تم، قوام ہو، قوام کا ذمہ داریاں زیادہ ہیں. اب آپ نے اس کو طلاق دے دی، لہٰذا آپ جو ہے اس کو کچھ دے دلا دیں. متعوہن، بات کو سمجھیں پوری طرح. یہ آپ مرد کہتے ہیں کہ ہم قوام ہیں، قوام ہیں تو پھر یہ اللہ نے آپ پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں قوام کی وجہ سے، پورا کرو ان کو. علی الموسع قدرہ، جس کو وسعتیں دی گئی ہیں وہ اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق دے. وعلی المقتر قدرہ، اور جس کو تنگ دستی ہے وہ اس کے تنگ دستی کے مطابق معاملہ کرے. متاعا بالمعروف، لیکن یہ متاع دینا اچھے طریقے سے یہ ضروری ہے. اور آخر میں کیا بات اللہ تعالی، حقاً علی المحسنین، یہ ان عورتوں کو یہ متاع دینا، یہ فائدہ دینا، یہ محسنین پر حق ہے. تو اگر ان حالات میں بھی آپ محسن بننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کا حق ادا کریں، تو ایسی اگر صورت پیش آ جائے کہ آپ کو طلاق دینا پڑے اور اس عورت سے وہ نہیں ہوئی وہ رخصتی، تو پھر آپ محسن کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں، جو اللہ کا بہت پسندیدہ ہے محسن. اور وہ ہے اس حالات میں یہ حق ادا کر کے.
اور آپ اہل احسان میں سے ہو جائیں گے اگر یہ حق ادا کریں گے تو۔ سر جی فرض کریں اگر کوئی جولری وغیرہ پہنائی ہوئی ہو تو وہ چھوڑ دینی چاہیے، واپس نہیں لینی چاہیے؟ بھائی یہاں تو یہی بات کہی گئی ہے، ہاں بس میں یہی وضاحت چاہتی تھی، دیکھیں نا جزاک بات اللہ۔ کلیئرلی بتا دی گئی ہے کہ اگر جی آپ نے دیکھیں نا محسن بننا چاہتے ہیں تو احسان کا قیامت کے دن اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا رکھنا چاہتے ہیں تو دے دیجئے، کیا مسئلہ ہے؟ بات کلیئر ہے؟ جی سر جزاک اللہ۔ اچھا اب آ جائیے آیت 237 پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک آیت میں کیسی کیسی حکمت بھری نصیحتیں ہیں کہ انسان ان پر عمل کر کے وہ لڑکی بھی متعلقہ جو ہے اور یہ طلاق دینے والا اللہ کے احکامات کے مطابق معاملہ کریں گے تو معاشرے میں کتنا سکون ہوگا، کتنے فسادوں سے بچ جائیں گے۔ اب سنیں وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلُ أَن تَمَسُّوهُنَّ، یہ مرد قوام ہے نا، تو اس کو قوام کا درجہ دے کر اللہ نے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھا دی ہیں۔ وَإِن طَلَقْتُم مِّن قَبْلُ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور مہر مقرر کیا جا چکا ہو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ ذرا غور فرمائیں، نصف مہر پھر بھی دینا ہوگا اس لیے کہ وہ قوام ہے، اس کو اللہ نے بڑا درجہ دیا ہے، تو لہٰذا اگر وہ طلاق دے رہا ہے اور علاجگی نہیں وہ نہیں ہوئی جو اس کی وہ خاتون اپنے گھر نہیں گئی، ایون دین نصف جو طے ہوا ہے وہ اس کو دینا ہے۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، ہاں یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے کہ یعنی وہ مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقدۃ النکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے۔ یہ ذرا غور فرمائیں، اللہ نے وہ آپشن رکھے ہیں کہ جن میں آپ قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان حالات میں بھی عورت چاہے تو آدھا معاف کر سکتی ہے اور مرد کو اختیار ہے کہ وہ پورا دینا چاہے تو پورا دے دے۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم نرمی سے کام لو، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اگر وہاں بھی آپ متقی بننا چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ایمان کا سب سے پہلا تقاضا تقوی ہے، تو پھر سارے کا سارا چھوڑ دو۔ وَأَن تَعْفُوا، اگر تم نرمی سے کام لو، اقرب للتقوی، یہ تمہارا نرمی سے کام لینا تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے درمیان فضل کو مت بھولو۔ کیوں؟ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو عمل تم کر رہے ہو نرمی سے کام لو گے دنیا اور آخرت میں بدلہ نیک اچھا بدلہ، اور اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کام کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے اور تمہاری اس نافرمانی پر تمہیں اللہ ضرور پکڑے گا۔ اب ذرا تین پہلو ہیں جس پر مرد کو ہدایت دی گئی ہے یہاں۔ نمبر ایک، مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ وہ نکاح کی گرہ کو جس طرح باندھنے کا اختیار رکھتا ہے اسی طرح کھولنے کا بھی مجاز ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، ایثار و قربانی جو تقوی کے اعلیٰ ترین اوصاف میں سے ہے، جس سے وہ جن سے ضعیف یعنی عورت اور جن سے قوی جو مرد ہے کہ شان شایان زیادہ ہے کہ وہ تقوی حاصل کرے۔ نمبر تین، مرد کو خدا نے ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے عورت پر جو ایک ترجیح کا بخشا ہے معاملہ،
اس کے سبب اس کو عورت کا قوام اور سربراہ بنایا ہے. یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جس کو عورت کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے وقت مرد کو بھولنا نہیں چاہیے. اس فضیلت کا فطری تقاضا ہے کہ مرد عورت سے لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بنے، کیونکہ کو قوام ہے. آپ نے دیکھا کہ اس قوامیت کا کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے. آیت 238 اور سر جی اگر عورت معاف کر دیتی ہے تو اس کو بھی وہ تقیے کی فضیلت حاصل ہوگی، تقوی کی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ بالکل ضرور ہوگی. کیوں؟ اس نے نرمی سے کام لیا ہے، اللہ کے ڈر سے لیا ہے، لہذا بالکل وہ اسی درجے کی مستحق ہوگی. دیکھیں یہاں جو اصل روح ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے قربانی دینا. اب ذرا آپ غور سے آیت کو سنیے اور سوال آ رہا ہے. حافظ بیچ میں یہ سارے معاملات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو، ساری نمازوں کی، خصوصاً ایسی نماز جو محاسن الصلاۃ کی جامع ہو. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرمانبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. تو آیت نمبر 238 میں نماز محاسن الصلاۃ کا حکم اور اللہ کی فرمانبرداری کا حکم، اور 238 میں کہا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور خواہ تم پیدل ہو یا سوار جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں ہو جاؤ، جب تمہیں امن میسر آ جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، کما علمکم، جیسے تم کو سکھایا گیا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، اس نے جو سکھایا ہے جس سے تم پہلے واقف نہیں تھے. یہ کیوں حکم آیا ہے بیچ میں؟ جلدی بتائیں. جلدی بتائیں. اللہ کے بندو بڑا غور سے سوچو. جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرتا وہ ان احکامات پر عمل نہیں کرتا. یہ نماز اور اس کی حفاظت قرآن میں 2 جگہ ہے، لکھ لیں. سورہ مومنون کی آیت 1 تا 11، اور اسی طرح سورہ مومنون کی 1 تا 9 اور سورہ معارج کی آیات 19 تا 34. لکھ لیا آپ نے؟ یہ نماز ہی وہ چیز ہے، 5 وقت کی نماز، جو مجھے اور آپ کو اگر اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس میں خضوع اختیار کر رہے ہیں، تو اللہ اس نماز کی وجہ سے ہمارے دلوں میں وہ استقامت پیدا کر گے کہ ہمیں نیکی کر کے ہی مزہ آئے گا، ہم محسن بن کے ہی رہیں گے. لیکن یہ شرط ہے نماز کی حفاظت. اگر اس لیے یہاں حکم آیا ہے کہ یہ سارے احکامات جو اوپر طلاق کے بارے میں مشکل احکامات ہیں، اس کو کرنے کے لیے آپ نماز کی حفاظت کریں. یہ نماز آپ کے اندر وہ طاقت اور قوت فراہم کرے گی کہ آپ ان احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. دنیا کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو نماز کی حفاظت کرے. نماز 5 وقت اپنے رب سے وعدہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین. یہ اگر میں سوچ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں تو مجھے بتائیں، میں دن میں 5 وقت اپنے رب کے حضور بے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تیرے ہر حکم کو مانوں گا، تیرے ہر حکم جس سے تو منع کرے گا اس سے رک جاؤں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈیلی جو 5 وقت یہ کام کرتا وہ اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دے؟ نماز کی اہمیت کو سمجھیے، اس لیے یہاں بیچ میں نماز کا ذکر آیا ہے. بات کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر. جی سر.
بڑا سوچیں اس پہ. دیکھیں قرآن اللہ نے ہمیں عقل و دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں. آپ ان سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو لگائیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ رب کے احکامات ہی ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا سکتے ہیں. یہ نظام جو اللہ نے بتایا ہے, عبادات کا ہو, اخلاق کا ہو, معاملات کا ہو, عقائد کا ہو, یہی سب سے بہترین. اگر ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو ہمارے عمل بھی ٹھیک نہیں ہے. سوال کیجئے اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہے. بڑی اہم آیات ہیں یہ 238 اور 239. جلدی بتائیں. قرآن کو دیکھیے, قرآن کو پڑھیے, قرآن کو سمجھیے. آپ کو اس قرآن عظیم, جس کو اللہ نے خود عظیم کہا ہے, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں, یہ اللہ کے احکامات ہیں, یہی ہمارے لیے بہتر ہے. اس کو چھوڑیں گے تو بالکل اسی طرح ذلیل ہوں گے جس طرح آج امت مسلمہ ہو گئی ہے. ان پہ عمل کریں گے, اللہ کی تائید اور نصرت دنیا میں بھی اور آخرت میں جنت. نماز پہلا مظہر ہے آپ کے ایمان کا. اگر ایمان ہے تو نماز, اور ایمان مضبوط ہے تو خشوع و خضوع والی نماز, یہ اور نماز کی حفاظت, یہ ہوگی, سارے کام ٹھیک ہوں گے. اگر نماز میں کمزوری ہے تو سارے کام تو کمزور. کرتی کرنا بھوکو سی مارا دل کٹنا پیا. ذرا آپ اپنا مائک بند رکھیں. ABC جی, بات آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر. کیا آپ دیکھتے ہیں قرآن صرف پڑھنے کے لیے آیا ہے یا پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنے کے لیے؟ بتائیں مجھے آپ. سمجھ کے اور عمل کر کے سر. تو پھر ہم کیوں نہیں کرتے؟ یہ بدبختی ہے ہم لوگوں کی سر. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. قرآن کو صرف پڑھنا اور اس پر عمل نہ کرنا, یہ قیامت کے دن رسوائی کا سبب ہو. بالکل سر. دیکھیں ایک نماز قضا ہو جائے تو آدمی کو کتنی ملامت ہوتی ہے اور دل کتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ دنیا کے خاطر یہ جو جہنم ہے, جہنم تماشا ہے دنیا, اس کی خاطر ہم نے اپنی نماز قضا کر دی ہے. کیا بات ہے. یہ بہن جو بات کہہ رہی ہے نا, یہ آپ کے اندر ایمان کی نشانی ہے. اگر یہ تصور ہے, نماز آگے پیچھے ہو جائے, مومن کہتا ہے میں تو برباد ہو گیا. سر آپ یقین کریں, میری نماز, میں ویسے وضو میں ہوتی ہوں, کبھی بھی کہیں بھی نکلتی ہوں نا, مجھ کو اگر کہیں کوئی جگہ نہیں ملتی ہے نا تو میں کہیں کونے میں جا کے نا دیکھتی ہوں کہ کوئی دیکھتا ہے تو دیکھے, کہیں مجھ کو جگہ مل جاتی ہے اور میں وہاں نماز پڑھ لیتی ہوں بیٹھ کے. لیکن میری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. یہ میرے کو اللہ کا بہت یہ بڑا بہن جو آپ احسان سے ہے. بات کر رہی ہے جرمنی سے بول رہی ہے, تو آپ کو بس سمجھ اللہ. آ رہا ہے کہ ہمارے اوپر کتنا لازم ہے. جزاک اللہ سر, بالکل زبردست بول رہی ہیں. میں نے بھی اکثر ایسا کیا ہوا ہے کہ امریکہ میں جو ٹرائی روم ہوتے ہیں, کپڑے ٹرائی کرنے کے بہانے فٹافٹ نماز پڑھ لیتے تھے میں اور میری بچیاں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو دیکھیں گے قیامت کے دن, اس کے حکم کی تعمیل ان حالات میں جب آپ کرتے تھے تو اس کا اجر کتنا بڑا ہوگا. انشاءاللہ. اللہ پاک سر ہم لوگوں کو معاف کر دیں, ہم لوگوں کو آمین بس آمین. ہدایت کے راستے پہ, اور ہم لوگوں کی اولادوں دیکھیں کو تمام دنیا میڈم, کے آپ ایک مسلمانوں. بات سنیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطیرہ تھا کہ آپ فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد فوراً کہتے تھے اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کلمات ہم میں سے ہر ایک کو کہنے چاہیے تاکہ جو بھول چونک ہوئی ہے وہ اللہ اس کو معاف کر دے. سر ہر پڑھتے ہیں ہم لوگ. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی دن میں 70 یا 100 مرتبہ استغفار کرتی تھی, تو مجھے اور آپ کو بھی کرنا چاہیے. انشاءاللہ سر اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. اتنا خوبصورت طریقے سے سمجھاتے ہیں, دل کے جتنے بھی بند دروازے ہیں سارے کھل جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. جزاک اللہ. آمین آج آمین. ہم نے آیت 239 ختم کر لی ہے, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کو ختم کر کے ممکن ہے سورہ
طلاق شروع کر دیں، سورۃ طلاق کو پڑھ کے آئیے. اور وہ انشاءاللہ سر. پیجز کا ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کو پہلے بھیجا ہے تفہیم القرآن سے، اس کو ضرور پڑھیں اور اس کو اچھی طرح سمجھیں. جو میں نے پڑھایا ہے اس کو بھی سمجھیں، اور کوئی بھی سوال ہوں تو کل یعنی آپ وہ سوال کر سکتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.